عمر تک ہے اس میں آپ جتنا اچھا بیج اپنی بچی کے دل میں بو دے گی انشاءاللہ وہ بڑی ہو کر اسی کردار و عمل کو ظاہر کرے گی۔ تو سب سے پہلے حیا کو پیدا کیجیے۔ اور بھائی نمبر 2 صفت ہے کہ اپنی بچیوں میں آپ اس بات کی کوشش کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر جو ہے بڑے چھوٹے کا احترام، ادب، خدمت کرنے کا مزاج ابھی سے پیدا کیجیے۔ اگر یہ مزاج آپ نے پیدا کیا تو انشاءاللہ یہ بچی سسرال میں کیسے بھی تنگ سے تنگ ماحول میں چلی جائے گی لیکن وہاں اپنا مقام پیدا کر لے گی، اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے حیا ہوگی، اس کے اندر خدمت کا مزاج ہوگا، اس کے اندر بڑوں کا احترام ہوگا، تو کہیں بھی چلنے کے واقعات، کہیں بھی مار پیٹ کے واقعات، کہیں بھی تکلیف کے واقعات پیش نہیں آئیں گے۔ اور دن رات ہماری جو عزتیں لٹتی کر رہی ہیں ان عزتوں میں لٹنے سے ہمارے سماج کی حفاظت ہوگی۔ اور میری ماں بہنوں، تیسری چیز جو ہمیں اپنی بچیوں میں ابھی سے پیدا کرنی ہے وہ بہترین تعلیم اور بہترین تربیت کا انتظام ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرکز کو آپ کو دے دیا ہے۔ اس گاؤں والوں کو واقعتاً اپنی خوش نصیبی پر فخر کرنا چاہیے کہ اتنا منظم اور محتاط ادارہ یہاں الحمدللہ قائم ہے، جس کا نتیجہ، جس کا رزلٹ ایسے ایسے اداروں سے بڑھ کر ہے جو کروڑوں کروڑوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں۔ ہمیں ایسے اداروں میں بھی جانا ہوتا ہے کہ جہاں بڑا خرچ ہے لیکن نتیجے کے طور پر قوم کو کیا واپس کیا جا رہا ہے؟ کچھ نہیں واپس کیا جا رہا ہے۔ کئی سال ہو گئے ایک حافظ قرآن پیدا نہیں ہوا، لیکن میں انتہائی خوشی سے سرشار ہوں کہ الحمدللہ ایک سال کے اندر 14 بچیاں یہاں سے علم کی روشنی لے کر کے نکل رہی ہیں۔ اور بھائی ایک اپنی بچیوں میں ابھی سے جو ہے سچائی کی زبان پیدا کرنے کا مزاج بنا لیجیے۔ یہ نمبر 1 حیا، نمبر 2 خدمت اور ادب و احترام، اور نمبر 3 جو ہے تعلیم، اور نمبر 4 جو ہے سچائی کی زبان پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ اگر زیور ہم اپنی بچیوں کو آراستہ کریں گے تو انشاءاللہ بے فکر ہو جائیے۔ آپ نے اپنی بچیوں کو وہ نعمت دے دی ہے کہ اگر بالکل غریب گھرانے میں بھی اور بغیر کسی اس کے بھی آپ انہیں سادگی کے ساتھ نکاح کر کے رخصت کریں گی تو انشاءاللہ وہ جہاں قدم رکھیں گی وہاں ان کے قدم برکتوں کو لانے کا ذریعہ بنیں گے، خوشحالیوں کو لانے کا ذریعہ بنیں گے، اور وہاں اس گھر میں اللہ کی زمینی اور آسمانی برکتوں سے جو ہے وہ گھر بھرے گا اور وہاں سے بددینیوں کے خاتمے ہوں گے۔ اس لیے کہ ایک عورت جب دیندار ہوتی ہے تو اس کی گودوں میں نسلیں جو ہے دیندار بن جایا کرتی ہے۔ ایک گھرانہ ہجرت کر کے مکہ المکرمہ میں آباد ہو گیا۔ اب مکے میں جو آباد ہو گیا لیکن دل پر مکے کا ادب، کعبۃ اللہ کا ادب باقی نہیں تھا، تو بچوں کے اصرار پر جو ہے باپ نے گھر میں ٹی وی لا کر کے رکھ دیا، لیکن جو اس گھر کی خاتون تھی اس کا جو دماغ تھا، اس کا جو مزاج تھا وہ تعلیم و تربیت میں ڈھلا ہوا تھا۔ اس نے سب سے پہلے بچوں کو سمجھایا اور اس کے نقصانات بتائے، اور اس کے بعد یوں کہا اپنے شوہر کو بٹھا کر کہ دیکھو اگر تم اس شیطان کے اڈے کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو رہو، مجھے آس پڑوس میں کہیں ایک کرائے کا کمرہ لے کے دے دو، میں اس کے پاس رہ لوں گی، لیکن میں تمہارے شیطانی فتنے کے ساتھ بالکل نہیں رہ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عورت کو جب اس نے زیادہ فکر کری اس بددینی کو ہٹانے کی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور یوں فرمایا، اے اللہ کی بندی، کیا تیرے ہوتے ہوئے میرے شہر میں جہاں میری پیدائش ہوئی، جہاں میں پلا بڑھا، جہاں مجھے نبوت ملی، جہاں قرآن پاک اترنا شروع ہوا، جہاں اللہ کے فرشتے آئے، کیا وہاں تیرے گھر میں شیطانیت کے گانے، فحش فلمیں اور گندی فلمیں اور ایسی چیزیں جو حیا کو ختم کر دے گی وہ چلا کرے گی اور تو زندہ رہے گی؟ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اس خاتون کو فرمائی۔ خاتون نے صبح کو اپنے بچوں کو شوہر کو جمع کیا اور جمع کر کے یوں کہا کہ اس فتنے کے ساتھ میں تمہارے ساتھ بالکل نہیں رہ سکتی۔